الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر سنت کے مبادی میں خواتین و حضرات ہم پہلے اصول کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے کوئی چیز زیر بحث آئے تو اس کو پہلے اس لحاظ سے واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ دین ہے یا بظاہر دین کی نوعیت کی چیز تو نہیں ہے، لیکن انبیاء نے اس کو دین بنا دیا، قرار دے دیا۔ قرآن مجید میں بھی یہ دونوں چیزیں، قرآن مجید میں ہمیں ایمانیات بتائے جاتے ہیں، ہماری معاد یا آخرت کی بہتری کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کے معاملے میں بعض ہدایات اصول دیے گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر قائم ہونا چاہیے۔ یعنی یہ چیز وہ ہے جس کو قرآن دین قرار دے رہا ہے، اس لیے یہ دین ہے، لیکن یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں، بلکہ دنیا کے سیاسی معاملات میں ایک ہدایت ہے۔ اگر عام حالات میں دی جاتی ہے، قرآن نے اس کو دین نہ بنایا ہوتا تو یہ دین نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا، سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے کی وہ دین ہے۔ دین ہے تو ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ واضح ہے، بالکل نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ دین کے احکام ہے، اور یہ چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے خود اپنے وجود سے گواہی دیں گی کہ یہ دین ہے۔ اور اگر کوئی چیز دوسری نوعیت کی ہے تو پھر آدمی کو صرف اس چیز ہی کو نہیں پیش کرنا پڑے گا، بلکہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا انبیاء علیہ السلام نے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا ہے۔ محض یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، ابھی میں نے آپ کو شاہ ولی شاہ صاحب کے حوالے سے مثالیں دی کہ حضور نے بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن وہ باتیں دین نہیں۔ حضور نے بعض کام کیے ہیں، وہ کام دین نہیں۔ کوئی کھانا کھایا ہے، اس کھانے کو آپ نے پسند کیا ہے، اس سے وہ دین نہیں بن جاتا۔ کوئی لباس آپ نے پہنا ہے، وہ لباس آپ کی قومی لباس، اس میں آپ کے شخصی ذوق کو دخل ہے، یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی بعض ایسی عادات ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں۔ ہر شخص کا ایک معاشرتی پس منظر ہوتا ہے، ایک قوم میں جنم لیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنے زمانے کے لیے ایسی مخلوق نہیں ہوتے جو معاشرے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی انہی روایات سے اٹھتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنے زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں۔ تو ایک پوری شخصیت ہوتی ہے جس شخصیت کے ذریعے سے دین ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مشروع کی ہے انبیاء کے ذریعے سے وہ دین ہے، وہ طب کا نسخہ نہیں ہے، وہ کوئی عادات کی نوعیت کی چیز نہیں ہے، وہ دین ہے۔ تو اس وجہ سے وہی زیر بحث آنا چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں منفرد نہیں ہوں، یعنی یہ تو صحیح ہے کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کو دین کے علم میں رسوخ حاصل نہیں ہوتا اور کچھ ادھر ادھر کی معلومات کی بنیاد پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، کدو کھانا سنت ہے، یا یہ فلاں کھانا سنت ہے، یا فلاں کام کرنا سنت ہے۔ جلیل القدر علماء اس معاملے میں بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب معمولی آدمی نہیں ہے، یعنی ہندوستان کا پورا علم اس محور پر کھڑا ہے، معمولی آدمی ہے۔ ہندوستان میں کوئی شخص جو بھی دین کے معاملے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اور عالم اسلام میں پچھلے 1400 صدیوں میں اگر کوئی چند آدمی اٹھائے جائیں تو ان میں سے ایک ہوں اس درجے کے آدمی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی جتنے جلیل القدر اہل علم ہیں وہ بھی جب ان چیزوں میں بحث کرتے ہیں تو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ زیر بحث نہیں، یہ صوفیانہ باتیں جو عام طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کا دین سے، دین کے علم سے، جلیل القدر علماء کی رائے سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر کسی چیز کو سنت کہنا ہے تو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ حضور نے اس کو دین قرار دیا، اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ کدو کھانا اگر سنت ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ حضور نے اس کو دین کے حیثیت سے جائز کیا، اس لیے کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں۔ کدو تو بھائی آپ سب کھا رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے، اس کو کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ سنت ہے، تو وہ اس کا ثبوت پیش کرے۔ محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ حضور نے کدو کو پسند کیا، حضور نے دین کی حیثیت سے کدو کو پسند کیا، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس پہلی بات کو تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک بالکل مسلمہ چیز ہے۔ اس سے مختلف باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، وہ بالکل عامیانہ باتیں کرتے ہیں، یعنی علم کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
یہ بالکل واضح قطعی اور مسلمہ چیز ہے کہ یا تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہونا چاہیے، اور اگر وہ دنیوی نوعیت کی چیز ہے یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس کو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے دین قرار دیا، اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ محض اس بنیاد پر یہ دین نہیں قرار پایا جائے گی۔ یعنی آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گئے اور آپ نے انصار کے بڈھوں کو دیکھا کہ سفید سفید داڑھی لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگ اس کا دعوت مذاق کیوں نہیں لگا لیتے؟ یہ جو بات ہے یہ دین کیسے ہو جائے گی؟ یا اللہ کے پیغمبر کوئی گفتگو نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، اپنے تجربات نہیں بیان کرتے؟ اگر خضاب لگانے کے معاملے میں حضور کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو یہ دین اپنی نوعیت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ پھر آپ باقاعدہ اس کو دین قرار دیں گے، پھر بتائیں گے کہ یہ دین ہے، پھر اس کی تبلیغ کریں گے، پھر لوگوں کو پابند کریں گے اس بات کو۔ اس جملے سے دین نہیں بن جائے گا۔ جیسے شاہ صاحب نے مثال دی کہ اگر حضور نے کہا کہ گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا کچھ وہ ہوتا ہے نا جو ذرا سیاہی مائل سنہری رنگ کا ماتھا سفید ہونا چاہیے وہ کری، تو یہ دین نہیں ہو گیا۔ یہ مجھے بھی مشورہ ہے، آپ نے کوئی بچہ آیا اور آپ نے یہ کہا کہ اس کو بی بی یہ دوا دے دو مثال ٹھیک ہو جائے گی، یا شہد کھلا دو، تو آپ بیٹھ جائیں ہر مریض کو شہد کھلانے کے لیے کی سنت ہے؟ نہیں، اس کی کوئی سنت نہیں۔ یہ چیزیں دنیوی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حیثیت سے ان کو کہتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ البتہ انہی چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ اٹھائیں اور اٹھا کر دین قرار دے دیں، اب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ جس چیز کو وہ دین قرار دے دیں وہ پھر دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دین قرار دے وہ دین ہے، لیکن دین اس وقت بنے گا یہ کس کی؟ یہی عام چیزوں کو کسی چیز کو اٹھائے دین قرار دیں۔ میں نے بھی بیان کیا ہے، شورا ہے مثال کے طور پر، کہ یہ کوئی دینی چیز ہے، ختنہ ہے مثال دی میں نے، یا دائیں ہاتھ سے کھانا، یا مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اگر یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ یہ کوئی دینی چیز ہے تو عام حالات کے لحاظ سے اس میں بحث ہو سکتی ہے۔ ابھی رمل کی مثال جیسے سامنے آ گئی، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد دیا ایک بندے کو تو وہ ٹھیک ہوا تو آپ نے پھر دوبارہ کہا شہد، پھر ملا کہ اللہ کا کلام سچ ہے، اس کا پیٹ اس میں پھر دوبارہ شہد دل کو پتہ ٹھیک ہوگی۔ اس قسم کے ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا شہد میں شفا ہے، ظاہر ممکن ہے کہ ہماری اماں بھی اسی بنیاد پر دے رہے شہد، کوئی چیز دین نہیں ہوتا۔ قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے تو اس سے بھی دین نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے ایسے ہی بیان کیا ہے جیسے یہ بیان کیا ہے کہ گدھا جو ہے سواری کرنے کے لیے، قرآن میں بیان ہوا ہے، دین ہو گیا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے گدھا سواری کرنے کے لیے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ مچھلی جو ہے اس کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے، لحمًا طريًّا، دین ہو جائے۔ اللہ بھی جب اسے دین قرار دیں گے، بیان کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، وہ جب دین قرار دیں گے اس کو، اگر تو چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، بھائی نماز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے، قرآن اس کو بیان کر دے گا، دین ہو گئی۔ لیکن اگر قرآن مجید نے مثلاً یہ کہنا ہے کہ گدھے پر سواری کرنا ضروری ہے، پھر تو بھائی اس کے لیے قرآن کو بھی کہنا پڑے گا یہ دین ہے، اس لیے کہ قرآن ہم کو دین بتانے کے لیے بنیاد پر۔ تو قرآن مجید میں بھی یہی ہوتا ہے، یہ مسئلہ صرف اس کا حدیث کا، یہ سنت کا نہیں ہے، قرآن میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی، بہت سے معاملات، مثلا یہ بیان ہوا کہ حضرت داؤد جو تھے ان کے زمانے میں زرع بنانے کی صنعت بہت ترقی کر گئی تھی، اور ان کے زمانے میں بحری جہازوں کے بیڑے چلتے تھے۔ یہ باتیں قرآن نے بیان کی ہیں، لیکن بحری جہازوں کے بیڑے بنانا دین نہیں بن گیا۔ اس سے قرآن قرار دے اس کو کہ یہ دین ہے، پھر وہ دین قرار پائے۔ جیسے مثال کے طور پر شورا کو آپ دیکھیں نا، جہاں بیان کیا ہے وہاں بیان کیا ہے کہ مسلمان جو ہے ان کی یہ صفات ہوتی ہے، تو وہ اپنے سیاق سباق سے یہ بات واضح کر دی، یہ ہمیں دین کی بات بیان کرنی ہے، ان کی یہ اوصاف ہوتے ہیں، ان کا نظام ایسا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے ایمان کا نتیجہ وہ ہے تو دین ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی قرآن مجید میں۔ یا مثال کے طور پر اخلاقی چیزیں، تو اخلاقی چیزیں تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے، جھوٹ نہیں بولی ہے، خیانت نہیں کی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہے، میز بنایا، بیان کیا گیا نا وہاں کہ سیدنا سلیمان کے دربار میں ایک آدمی کے پاس ایسا علم تھا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لائے، ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لانا دین، کیونکہ قرآن میں بیان کیا، یہ واقعہ ہے، قرآن بیان کرنا۔
اس کے اوپر قرآن کوئی تبصرہ کرتا اور پھر یہ بتاتا کہ اس میں کوئی دین کا پہلو واضح کرنا مقصود ہے تو وہ دین ہوتا. تو اصول وہی رہے گا، خاص قرآن کو آپ پڑھ رہے ہوں یا آپ سنت کے ذریعے پر نظر ڈال رہے ہوں. یہ پہلے یہ بات متعین کی جائے گی، یہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے یا اس کو اللہ کے پیغمبر نے دین قرار دیا ہے. اس کے بغیر وہ دین نہیں بن سکتی، قرآن میں ہوتے دین بن سکتی. اللہ تعالیٰ بھی اسے دین بنائیں گے تب وہ بنے گی. شمار چیزیں دے دیں صاحب کیسے اس کو قرار، اس کے حوالے سے ہم کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو قرار دیا؟ جیسے باقی چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی جہاں سے ہم سنت لیں گے تو وہاں یہ ساری بات ہوگی نا پوری. قرآن مجید سے میں نے ابھی مثال دے دی نا آپ کو. قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھی امرهم شورا بینہم، تو آیت بتا رہی ہے کہ دین قرار دیں. تو رسول اللہ جب کوئی حکم دیں گے یا کوئی سنت سامنے آئے گی تو وہ بھی تو کریں گے نا یہ کام، یہ اس کے کیے بغیر دے دیں گے. اس میں تو سیاق اس بات سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ اس میں سنت آپ کہاں سے عکس کریں گے؟ جیسے آپ نے بتایا نا کہ اجماع سے عکس کریں گے. اجماع سے، تو اور اجماع میں یہ بات بیان ہوگی. خبر واحد سے عکس کریں گے حدیث میں یہ بات بیان ہوگی. جہاں پر بھی آپ عکس کریں گے وہاں یہ بات بیان ہوگی. یعنی یہ دونوں کام اللہ کا پیغمبر کرے گا. اگر یہ نہیں ہوئے اور وہ چیز دنیاوی ہے تو ہم اٹھا کے الگ رکھیں، تو دین نہیں. ان کے حیثیت میں بہت تھوڑا سا بہت تھوڑی سی باتیں ہیں، زیادہ چاہیے. ہمارا بھی ماننا نہیں چاہیے ان کی حیثیت سے ایک اپنی کتابیں اس کے بارے میں اتنا مختصر ہوتا تو پھر تو یہ آپ کے اصولوں کو بادی جو ہے یہ جو اپنا ہم اصول و مبادی پڑھ رہے ہیں اس پر 44 گھنٹے ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد دین تو لمبا نہیں ہو گیا، اس کے فہم کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں، سمجھانے کے لیے لکھی جاتی ہیں. تو یہ جناب پہلا اصول ہے، اس میں اگر کوئی بحث ہے تو کر لیجیے. یہ نہ ہو کہ آپ تھوڑا مزید آگے بڑھیں اور کے بعد کیا کدو کا نہ جو کر رہا ہے آپ کر لیجیے. آپ نے کہا ہے کہ جو باتیں قرآن پاک میں ہیں وہ دین نہیں ہے. جب تک بہت سی باتیں دین میں، بہت سی باتیں واقعات ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بس دین کا حصہ ہے تو اس کو بلیو کرتے ہیں. کون کہتا ہے؟ یا کوئی آدمی یہ کہتا ہے؟ مگر قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے کون کون سے جانور سواری کرنے کے ہیں اور کون کون سے جانور جو ہیں. یہ دین ہے. یعنی گدھے پر سواری کرنا دین ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں بے شمار چیزوں پر دلیل دی جا رہی ہے، دنیا کے بے شمار حوادث بیان کیے جا رہے ہیں. ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین یا تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میں اس کو دین بنا رہا ہوں. یہ بتا دیں گے میں اس کو دین بنا رہا ہوں، اب یہ دین ہے، اس کو اختیار کریں. دین کی کتاب ہی ہے نا قرآن پاک. اس میں دین ہے، اس میں دین دین کی کتاب ہے کہ اس میں دین ہے. ایسا دین نہیں. تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں جو بھی دین کے متعلق معلومات ہوں یہ کہتے ہیں دین ہے. جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ معلومات دین کے بارے میں ساری احکامات نہیں ہیں ہم کو، ایسا نہیں ہوتا. جو احکامات ہیں وہ دین ہے. دین ہوتا ہے. یعنی وہ اگر واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے مثال کے طور پر تو وہ واقعہ کیونکہ اللہ نے بیان کر دیا اس لیے حق ہے، یعنی وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ خدا نے بیان کر دیا. اس کا دین سے تعلق، دین میں تو آپ کو کہا جائے گا یہ کام کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا، یہ اپنانے کا، یہ نہیں اپنانے کا، یہ ایمان ہے، یہ اخلاق ہے، یہ حکم ہے، یہ قانون ہے، یہ بتایا جائے گا. تو یہ یا تو بالکل واضح ہوگا اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بتائیں گے کہ میں اس کو دین قرار دے رہا ہوں، اس کو دین کی حیثیت سے تمہیں اختیار کرنا ہے. اور یا پھر یہ بتائیں گے اللہ کے پیغمبر بھی اس کو دین کی حیثیت سے اختیار کرنا. ابھی میں نے آپ بتایا نا کہ شاہ صاحب نے کتنی عمدہ مثالیں دی، بلکہ حضرت زید بن ثابت نے بھی کیسی اچھی گفتگو کی کہ بھائی میں ہمسایا تھا، اس لیے صرف دین کے معاملے میں متعلق نہیں ہوتا تھا، مجھے بیٹھنا ہوتا تھا، گپ شپ کرنی ہوتی تھی، دنیا کے معاملات بھی بحث آ جاتی تھے. یہ جو انہوں نے شروع میں پہلا جملہ کہا نا تم تو جا رہا ہوں، میں تو حضور کا ہمسایا تھا. تو ہمسایا تو اصل میں بے شمار معاملات میں شریک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے دین دین ہوتا ہے اور باقی معاملات ہوتے ہیں. سر آپ دین کو پریسائزلی ڈسکرائب کریے تو لائنس میں کہ ہم اس کو ایک اصول کے طور پہ جان لیں کہ دین بس کر دیا. دین کی نوعیت بالکل واضح ہوتی ہے. عبادات کی نوعیت کی چیز دین ہے. آپ قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے دین ہے، ذکر کرنے کے لیے کہا جائے اس میں تو بحث ہے. جیسے یہ کہا جائے گا قربانی کرنے کے لیے کہا جائے گا دین ہے، حج کرنے کے لیے کہا جائے گا دین ہے.
قرآن کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے شہد میں، لیکن جو ڈائبیٹک پرسن ہے اس کے لیے وہ شفا نہیں ہے. یہ قرآن کو سمجھنا چاہیے نا. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ شہد ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی. بس یہ نہیں کہا کہ اس میں شفا ہی شفا ہے، مار دو آدمی کو دے. یہ نہیں کہا قرآن. یعنی یہ بیان کیا. انگور جو ہے ان کی آپ دیکھیں کیسے عمدہ خوبصورت ہوتے ہیں. انگور اگر کسی جگہ پوسیدہ قسم کی کوئی بیل چڑھی ہو تو آپ کے قرآن کے خلاف ہوگی. یہ ایک عمومی بیان ہے. سر قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. یہ نہیں قرآن. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی رویے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہترین ہے. یعنی حضور نے جنگ عذاب میں جس استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا، جیسی شان کے ساتھ جنگ لڑی، جیسے آپ کھڑے ہیں، اس پر قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ اس موقع کے اوپر حضور کے رویے میں تمہارے لیے بہترین ہے. یہ کہا قرآن مجید کبھی اس حد سے تجاوز نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ اس امت کے اہل علم کے مابین ایک مسلمہ حقیقت ہے. میں نے تو اسی لیے آپ کو سب سے پہلے اس امت کے جلیل القدر شخصیت کا پورا بیان پڑھ کے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاحب کتاب لکھ کے طب نبوی آپ خرید کے لائیں بازار سے اور اس کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر نسخہ دیتے جائیں. بھائی اس کا کوئی نتیجہ نکلا تو اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی. ہرگز عائد نہیں. چنانچہ ہمارے جلیل القدر اسکالر جو ابن خلدون ہیں انہوں نے جب اپنے مقدمے میں یہ طب نبوی کا باب شروع کیا تو اس کے اوپر عنوان بنا عطائی طب وکری. یہ عنوان بنا یعنی جیسے ہمارے بزرگوں کے نسخے ہوتے ہیں ویسے ہی نسخے. یہی عنوان بنا عطائی طب. اس کی ایک مثال طب نبوی بھی ہے. یعنی حضور سے جو بعض چیزیں جان رہی ہیں وہ بھی اسی کی مثال ہے. یہ ایک بزرگ خاندان کی حیثیت سے، ایک تجربہ رکھنے والی شخصیت کی حیثیت سے حضور نے جیسے کہ عام طور پر عطائی لوگ بیان کر دیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو بچپن دیں. شاہ صاحب میں نے آپ کو بھی سنا دیا، انہوں نے مثال دی ہے اس بات کی. یہ طب جو ہے تو یہ چیز جو ہے تو اور بحث کرتی ہے. عبد البر کی اسٹیٹمنٹ ہے جی ابن عبد البر، وہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کی نہیں اس کو کیا جاتا ایکسیپٹیبلٹی. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دین ہمیں یا اخبار احاد سے ملے گا یا اجماع سے ملے گا. یہ نہیں کہا کہ سارا اجماع اور سارے اخبار احاد دین ہے، اس کے اندر سے مسلط سمجھا. یعنی یہ تو میں نے بطور مثال کہا تھا کہ ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا اگر سارا ہی دین ہوتا. آسان ہو جاتا نا بہت. آپ گئے، آپ جا کے وہاں سے میز اٹھانا ہے دین، چھانٹی کا کام آسان ہو جاتا ہے، باقی بہت مشکل ہے. باقی بات یعنی یہ جو بات ہے یہ آپ کو تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے کبھی بھی اچھے اہل علم سے دین نہیں پڑھا ہوتا اور سنا ہوتا ہے. مولوی صاحب کی بات سن رہے کہ صوفی صاحب کی مجلس میں گئے، وہاں کا خربوزہ کھانے کے بارے میں باجد بستامی جو تھے وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے کہ پتہ نہیں حضور نے کاٹ کے کھایا تھا، پتہ نہیں توڑ کے کھایا تھا، ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا. اور اس کو یعنی ان کی اتباع سنت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو حماقت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. یعنی آدمیوں سے جو بڑی بڑی حماقتیں صادر ہوتی ہیں ان میں یہ ایک مثال بیان کر دینا چاہیے. اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ قصے، واقعات، کہانیاں، اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں یہ کوئی دینی بنیاد نہیں رکھتی. اویس کرنی کو معلوم ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے اور میں انہوں نے ایک پتھر لیا دانت ٹوٹ گئے. یہ بالکل خلاف شریعت عمل ہے، قابل مواخذہ عمل ہے. یعنی اس کے اوپر باقاعدہ تنبیہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ حضور نے وہاں پتھر لے کے دانت نہیں توڑے تھے تو نبی پاک نے ان کی تنبیہ کیوں نہیں کی؟ جو سامنے ہی نہیں تھے تو کیسے کرتے؟ اسے تو ضرور کرتے. کوئی اطلاع بھی نہیں ہوئی کوئی اس کے اخبار احاد نہیں. یہ تو خیالی تصور ہے کہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں نا. یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں عام طور پر بیان کر دی جاتی ہیں کہ یہ کوئی جلیل القدر اہل علم کا موقف نہیں، کبھی بھی نہیں رہا. یہی ہے کہ بھائی وہ چیز دین ہونی چاہیے، یا اللہ کا پیغمبر اس کو دین قرار دے دے، قرآن سے دین قرار دے دے.
پھر وہ دین بنے گا. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے دین پر گفتگو کر رہا ہوں جیسے قرآن کرتا ہے, تو میں اس میں آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ حق ہے اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا. اس کو حق ہونا ایک الگ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے تو حق ہے, اگر پرانا واقعہ بیان کیا. لیکن یہ کہ وہ دین ہو جائے گا, دین میں تو بتایا جائے گا نا کہ بھائی یہ کرنے کا کام ہے, یہ نہیں کرنے کا کام ہے, یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ اخلاق ہے, یہ چیز. یہ دین احکامات ہیں جو آخرت میں آخرت کے لیے پاس ہونے کے لیے کچھ اصول ہیں. یعنی آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ دین ہے. یہ واقعات تو جی بات سمجھنے کے لیے قرآن میں آ سکتے ہیں, کوئی فیکٹ مطلب بیان کر دیا, لیکن کوئی ایسی بھی مثال ہے کہ کوئی حکم ہو جس کو ہم کہیں گے یہ دین میں شامل نہیں ہے, مطلب کوئی قرآن حکم دے رہا ہو امر, تو اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ دینی حکم نہیں ہے. ہاں بالکل. مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تشریف لاؤ, اللہ کے ذکر میں شریک ہو, جب جمعے کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد جا کے اپنا کاروبار کرو, تو دین ہے. یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے یہاں رکنا, تم جا کے کاروبار کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب جمعے کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنا واجب ہو گئی, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہاں یہ معاملہ دین کے طور پر زیر بحث نہیں آیا, بلکہ اس پہلو سے زیر بحث آیا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں. کیونکہ یہود کے یہاں تو پورے دن میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں کہتے ہیں اس کا تعلق کوئی دین سے نہیں ہوتا. میں جمعے کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنا دین ہے اور نہ کھولنا دین, دونوں میں آپ آزاد ہیں. یہ ایک مباح بات ہے, جائز چیز ہے, اس کا بیان کیا. تو پہلا اصول ٹھیک ہو گیا. سر اگر نہیں ہوا تو جاری رکھیے. سر دکان بند کرنا تو دین ہوگا کہ نہیں؟ جمعے کے وقت میں جی وہ تو قرآن میں حکم ہو گیا نا, وہ دین ہے. اسی لیے میں نے اس کی مثال دی ہے کہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جس وقت اذان کے لیے آواز دی جائے تو بذر البیع, چھوڑ دو اس وقت خرید و فروخت, یہ دین ہو گیا. جب فارغ ہو جاؤ ذرا فنتشروا, پھر جاؤ اپنا کاروبار کرو. یہ جو دوسری بات کہی گئی اس کو کوئی دین سے اس کا تعلق آپ چاہیں جمعہ پڑھنے کے بعد کاروبار چلے جائیں. یہ تو یہ ضرورت اس لیے محسوس کی کہ یہودیوں میں نہیں جایا جاتا تھا جمعے کے بعد, نہیں انہوں نے کہا آپ جا سکتے. آپ جا سکتے. دوسرا اصول یہ ہے سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے, یعنی سنت جو ہے اس کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے, یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں. علم و عقیدہ, تاریخ, شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی سنت کا جو لفظ ہے وہ عملی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. لغت عربی میں سنت کے معنی پٹے ہوئے راستے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ دنیا میں جزا و سزا کا جو معاملہ کیا, قرآن میں اسے سنت اللہ سے تعبیر کیا گیا. سنت کا لفظ ہی اس سے اباع کرتا ہے کہ ایمانیات کی قسم کی کسی چیز پر اس کا اطلاق کیا, یعنی اللہ کو ماننا, اس کے لیے لفظ سنت نہیں بولا جا سکتا. سنت طریقے کو کہتے ہیں, یہ عملی زندگی کی چیز ہے, یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا. اس لیے لفظ ہی اس سے اباع کرتا ہے. اسی طرح تاریخ کی باتیں حدیثوں میں بیان ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ کی تاریخ, یہ تاریخی واقعہ ہے. اگر حضور سے اس کی نسبت ٹھیک ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ حق ہے, لیکن اس کو سنت نہیں کہتے. اس سے یہ بات واضح ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ حدیث سنت, بھائی حدیث میں تو ماضی کے واقعات بیان ہو گئے. میں جنگ کے بدر کا واقعہ حدیث میں بیان ہوا ہے, یہ سنت کیا بیان ہو گئی. تو اس میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کر دی, یہی بیان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کی زیادتی کر دی, یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ اس وقت کچھ خواتین نکلی اور انہوں نے نکل کے لوگوں کو پانی پلا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اس میں بیان ہوگی نا نوعیت, تو وہ سنت قرار پائے گی, ورنہ تو پورا کا پورا واقعہ اس میں بیان ہوگا. سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی, اس کی پوری تفصیل بخاری میں بیان ہوئی. تو اس وجہ سے علم و عقیدہ, تاریخ, شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنت عملی چیزوں کا نام, یعنی جو چیزیں عمل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے رائج کی ہیں, اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے سنت.
لہذا علمی نوعیت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے، اس کا دائرہ کرنے کے کام ہے، اس دائرے سے باہر کی چیزیں اس میں کسی طرح شامل نہیں کی جا سکتی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توحید کو ماننا سنت ہے، یہ ایمان کی چیز، عقیدے کی چیز، یا اسی نوعیت کی اور بہت سی چیزوں پر آپ قیاس کر لیتے، تو اس دائرے سے باہر کی چیزیں سنت میں شامل نہیں ہوتی۔ کرنے کے کام، عملی چیز جو ہے اس کے لیے سنت، یا لفظ بدل دیجیے، یعنی یا لفظ تبدیل کر دیجیے، اگر یہ لفظ بولنا ہے تو یہ اصل میں عملی چیزوں پر بولا جائے گا، ورنہ یہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ تو دوسری چیز یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ میں عرض کر دوں کہ اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تمام اہل علم ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ ایمان کو کہتے ہیں سنت، یا مثال کے طور پر آخرت کو ماننا سنت ہے، کوئی نہیں کہتا کبھی۔ ایمان کی، عقیدے کی، تاریخ کی جتنی بحثیں ہیں وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا ہے، حضور نے سنا دی، تو یہ سنت نہیں ہوئی، یہ خبر ہے جو دی گئی، یہ صحیح خبر ہوگی اگر حضور سے اس کی نسبت ثابت ہے، اگر ثابت نہیں ہے یا کوئی سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے تو غلط بھی ہو سکتی ہے بات، وہ تو حدیث کے اپنے مسائل ہیں، لیکن سنت وہ چیز ہوگی جس کا تعلق عملی زندگی سے، یعنی عملاً کرنے کے کام کی سنت ہے۔ اس کا لفظ جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتے، طریقہ آپ جو اختیار کرتے ہیں، روش جو آپ اختیار کرتے ہیں اس کو سنت کہتے ہیں، تو لفظ ہی جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جی نہیں، حدیث پہلی یہ بالکل الگ چیز ہے، حدیث پہلی یہ بتاتی ہے کہ حضور نے فلاں کام کیا، نہیں حضور نے ایک کام کہا زبان سے، لیکن وہ کرنے کا کام ہے، سنت۔ حدیث سے فعلی اور قولی کا کوئی سوال نہیں، وہ کام کرنے کا ہونا چاہیے۔ شوافی اور نابلہ تو اس سے مختلف سنت کی وہ کہتے ہیں حدیث سنت، حدیث اور سنت مترادف ہے۔ بعد میں پلٹ کے پوچھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ مثلا اس میں اگر حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے ایک شام کا سفر کیا تھا، سنت حدیث تو تاریخ ہے، واقعات بھی، حدیث میں تو قرآن بھی ہے، قرآن مجید کی بہت سی آیات کی شرح و وضاحت اس میں ہوئی ہوتی ہے۔ سنت عملی نوعیت کی چیز ہے۔ اور کوئی اس میں مسئلہ ہے تو نہ کوئی تیسرے اصول پر جاؤ اور آپ دوسرے پہ سوال کرنا شروع کریں، عارفہ تو چوتھے پر کریں گے، جو ابھی نہیں آیا ماضی پر کر لیجیے۔ حدیث کے بعد کتابوں کے نام ہے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، حدیث پڑھیں گے ہم تو انشاءاللہ بحث کریں گے کیوں یہ نام رکھ لیا جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہو رہا ہے۔ کے ساتھ سنتیں ہوں گی، یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جیسے بخاری اور مسلم جو ہے ان کے اندر ہر طرح کی چیزیں، یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں اصل میں کرنے کے دینی کام بیان ہیں، اس لیے انہوں نے یہ نام رکھا، ان میں تاریخ، واقعات، قصص بیان نہیں ہوتے، اسی لیے نام رکھا ہے۔ اسٹیٹ کے ساتھ مطلب کوئی سنتیں ہوں گی، عملی چیز سنو، اگر کوئی عملی شورا بینہم، یہ سنت، یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا نا، میرے پاس اس لیے آئے گا ہی نہیں، لیکن اگر مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جاری حضور نے کیا ہوتا ہے یا انبیاء نے کہ بھائی مشورہ لینا ہے تو یہ عمل کرنے کا کام ہے، یقیناً سنت، یعنی وہ کرنے کا کوئی کام ہونا چاہیے، تب اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، کوئی طریقہ ہونا چاہیے جو آپ کو بتایا گیا اختیار کرنے کے لیے، عملاً کرنے کے لیے کوئی چیز اگر بتائی گئی ہے تو یہ سنت ہے، ماننے کے لیے کوئی چیز کہی گئی ہے تو یہ ایمانیات کی چیز ہے، اس کے لیے سنت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ ہو گیا جناب واضح، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی، یعنی چیز تو عملی نوعیت کی ہے لیکن وہ قرآن سے پہلے کا دین نہیں ہے، اس کی ابتدا قرآن، ظاہر ہے کہ اس سنت کا تعلق تو انبیاء کے اس طریقے سے ہے نا، اگرچہ چیز عملی نوعیت کی ہے لیکن اس کی چونکہ ابتدا قرآن میں کر دی ہے تو اب تو یہ قرآن کا حکم کے طور پر لسٹ کریں گے نا، اس کو سنت میں نہیں ڈال سکتے۔ بات واضح ہوگی؟
تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی تھی. ابتدا لفظ یہ یاد رکھیں، یعنی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو پہلے سے موجود تھیں لیکن قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے تو وہ تو اپنی پہلی حیثیت میں سنت ہی رہیں گی. لیکن اگر اس کی ابتدا وہ دینی حکم ابتدان عربوں کے لیے، یہ سمجھ لیجیے عربوں کے لیے وہ دینی حکم ابتدان قرآن میں آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے ہیں، معلوم ہے نا، چور کو سزا دیا آپ نے، زانیوں کو کوڑے مارے، حدیثوں میں آیا نہیں ذکر، تو حضور نے بعض زانیوں کو سزا دی، اوباشوں کو سنسار کیا، پڑھا ہوگا آپ نے. منکرین حق کے خلاف تلوار اٹھائی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا سنت ہے؟ وہ کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا؟ حضور نے کیا نا یہ کام، اس لیے کہ اس حکم کی ابتدا اہل عرب کے لیے قرآن سے، یعنی ان کے ہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دین کی حیثیت سے پہلے رائج نہیں تھی. اگر ہوتی تو پھر یہ سنتی. قرآن آیا اور اس نے آ کے، حالانکہ عملی چیز ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا تو ایک عملی کرنے کا کام ہے نا، کوئی ایمان عقیدے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کام قرآن نے آ کے اہل عرب کو کہا کہ یہ آپ سزا دیں دین کی حیثیت سے. جس حکم کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے اس کو پھر سنت کے دائرے میں نہیں کریں. مطلب جب اس کی لسٹ شائع ہوئی سنن کی تو ایک سال نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سنت کو آپ نظر کر دیا. میں نے فرمایا یہ کیا لگے جہاد، اس لیے کہ اس کی ابتدا قرآن سے ہوئی. عرب تو واقف نہیں تھے اس بات سے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا، تو وہ دین کے حکم کا میں نے انکار نہیں کیا، اس کی کیٹیگری دوسری. یہ بات واضح ہو گئی، یعنی کسی حکم کی ابتدا اگر قرآن سے ہوئی ہے تو پھر وہ سنت کی کیٹیگری میں نہیں جائے. ملت ابراہیمی کی روایت ہے تو اگر دوسری طرف جو چل رہی ہے بنی اسرائیل میں اگر کوئی روایت جیسے جہاد اگر ہے یا ہاتھ کاٹنا ہے یا تو یہ چیز کیا ہم اس کو سنت میں کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اس الگ پر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو مشرکین عرب کی طرف ہوئی نا پہلے مرحلے میں، تو ان کے ہاں اگر ایک آئی نہیں اب قرآن نے اس کو شروع کیا ہے تو پھر ہم اس کو سنت کے دائرے میں ڈال سکتے ہیں، اگرچہ وہ پہلے کی چیز ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سنائیں تو پہلے بھی دیتے رہے، لیکن وہاں رائج نہیں، وہاں رائج نہیں ہے. تو آپ قرآن مجید سے اس کی ابتدا ہوئی. ایک بات دین میں تو تھی لیکن عرب اس سے واقف نہیں. تو آپ قرآن ابتدا کر رہا ہے تو اس کو سنت رسول کیسے کہہ رہے ہیں؟ قرآن کا حکم کے طور پر بیان کریں گے نا، اس لیے کہ ان کے لیے قرآن نے اس کا تعارف کرایا ہے. تو ہم قرآن کا حکم بیان کریں گے، بائبل کا حکم بیان کریں گے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ عرب اس سے واقف نہیں. سر یہ اگر ایک حکم جس سے آپ نے فرمایا کہ بائبل میں آتا ہے تو اسے تو ہم سنت قرار دے دیتے ہیں، لیکن قرآن میں آتا ہے تو سنت نہیں قرار دیتے. اس کا مطلب ہم قرآن کو اور بائبل کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. بائبل میں بھی جو چیز ابتدان بیان ہوگی وہ ظاہر ہے کہ بائبل کا حکم قرار پائے، وہ سنت نہیں قرار پائے گی. تو جو سنتیں جن کا بیان بائبل میں بالکل ابتدان ہے انہیں تو ہم لوگ سنت نہیں کنسیڈر کرتے. اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی ابتدا قرآن نے نہیں کی. وہ عربوں کے ہاں سنت کے طور پر رائج تھی، عربوں کے ہاں وہ دین کی حیثیت سے موجود تھی پہلے سے. یعنی سر قرآن کے آنے سے پہلے تک انہیں ہم بائبل کا حکم کہہ سکتے ہیں، یعنی قرآن کے آنے کے بعد وہ سنت بن گئی. اگر قرآن مجید کے آنے کے بعد وہ چیز اگر قرآن نے اس کی ابتدا نہیں کی اور پہلے سے ایک رائج دین ہے تو ہم اس پہ سنت کہتے ہیں. قرآن نے ابتدا کر دی تو قرآن کے حکم کے طور پر اس کو لسٹ کریں، یعنی جہاد کو قرآن کے ہاتھ کا، مثلا میں اب بیان کر رہا ہوں قرآن میں کیا کیا دین بیان ہو، جہاد کو قرآن کے تحت رکھیں اور ختنے کو مثال کے طور پر سنت کریں. کیونکہ یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں اگر وہ پہلے سے رائج طریقہ نہیں ہے اس کی ریلیشن سنت سے قائم کیسے کریں؟ اگر وہ بائبل کے اندر موجود ہے تو بائبل پڑھنی پڑے گی نا اس کے لیے. سنت کا لفظ تو نہیں بولا جا سکتا، پھر ہم کہیں گے وہ بائبل کا حکم کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں بول سکتے، ٹھیک نہیں بول رہا. یعنی اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے یہ نہیں ہوگا کوئی چیز دین سے نکل جائے گی، وہ اپنی کیٹیگری میں اس جگہ آ جائے گی، یعنی وہ قرآن کا حکم قرار پا جائے گی. جو مثالیں میں نے دے دی ہے اس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اگر آپ دیکھیں قرآن کو ایک طرف رکھتے تو حضور عملاً آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، چوروں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، زانیوں کو سنسار کر رہے ہیں، سزائیں دے رہے ہیں. تو یہ جو سزائیں آپ نے دی ہیں یا مثال کے طور پر آپ جہاد کرتے نظر آ رہے ہیں
ہے تو ایک عملی چیز حضور کر رہے ہیں، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ پہلے سے کوئی رائٹ چیز تھی دین کی حیثیت سے جس کو آپ کر رہے ہیں؟ مثلا حج تو آپ نبوت سے پہلے بھی کر رہے تھے، کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنا نبوت سے پہلے ثابت ہے، حج کر رہے تھے، عبادت بھی کر رہے تھے، پڑھا ہوگا آپ نے غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی کرتے ہوں گے، تو یہ سارے کام حضور کر رہے تھے دین کی حیثیت سے، ظاہر ہے کہ وہ سنت ہے۔ اور اگر قرآن مجید میں وہ قرآن ہی کا حکم رہنا چاہیے، یہ کیٹیگرائزیشن کا مسئلہ ہے، یعنی اس سے چیز کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی مختلف کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے، دلائل دے دیجیے کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کس اصول پر کی ہے؟ پھر اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کوئی اجماع تو حاصل نہیں ہوگا، اس کے وہی رہ جائے، اس کے کیا کریں گے؟ قرآن کا حکم ہے، تو قرآن کا حکم اگر قرآن نے انیشیٹ کیا تو قرآن سے، اور اگر اس کو ہم نے پیچھے یہ بحث پڑھی کہ سنت قرآن سے مقدم دین ہے، تو جو عربوں کے ہاں مقدم دین موجود نہیں تھا اس پہ سنت کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ یہ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع سے چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام؟ جی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، اخلاقی چیزیں جو ہے ان کی ابتدا نہیں ہو سکتی بات۔ اچھا، یہ قرآن کے احکام ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جاتا، یعنی میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ میرا اعتراض تو بات کا مسئلہ ہے کیٹیگرائزیشن میں، کوئی آدمی کبھی آپ کو کہتا ہو نظر نہیں آئے گا کہ چوروں کا کاٹنا سننا، قرآن سے الگ جو احکام ہوتے ہیں ان پر بات بیان کی جاتی ہے سنت، لیکن قرآن میں جو دین آ گیا ہے ابتداءً وہ تو قرآن کا دین ہے، بیان کرنا یہ قرآن کے احکام ہیں جو ابتداءً اسی میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی ہے، یعنی حضور سے وہ انیشیٹ نہیں ہوئے، حضور نے ان کو جاری نہیں کیا، قرآن نے حکم دیا، آپ نے اس کی تعمیل کی، یعنی یہاں آپ قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، نہ کہ وہ چیز آپ سے صادر ہو گئی۔ یہ جملے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ قرآن کے احکام ہے، یعنی یہ جو پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ قرآن کے احکام ہیں جو ابتداءً اسی میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی ہے۔ اب دیکھیے ایک دوسری مثال میں نے دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کا حکم بھی اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے اور اس نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں، لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کے تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن نے ابتدا نہیں کی، اگرچہ قرآن میں ان احکام کا ذکر ہے تو بالکل الٹ صورت حال ہو گئی نا، یعنی قرآن مجید نے ابتدا کی اور حضور نے عمل کیا، اب یہ قرآن کا حکم ہے، اور دوسری جانب حضور کے ہاں سے انیشیٹ ہوا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم اس کو قرآن کے حکم میں نہیں رکھیں گے، یعنی جس طرح اس کو ہم سنت میں نہیں رکھ رہے تھے اسی طرح اس کو ہم قرآن کے احکام میں نہیں رکھیں گے، اس کو ہم بتائیں یہ سنت کے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس لیے کہ یہ انیشیٹ ادھر سے ہوئے، یہ وہ مقدم دین ہے، قرآن ایک پہلے سے موجود دین پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، نہ کہ ابتداءً وہ حکم دے، لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد، یعنی دین ابراہیمی کو آپ نے زندہ کیا، پھر اس کی تصویب حضور کی سینکشن اس کو حاصل ہوئی، اس سے ہوئی ہے، اس لیے یہ لازماً سنن ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ یہ سنن ہے، سنتیں ہیں جنہیں قرآن نے موقت کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید نے ان پر عمل کی تاکید کی، تو یہ سنت کی کیٹیگری میں جائے۔ کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے، اصلاً کے لفظ کو، ابتداءً کے لفظ کو ذہن میں رکھیے، کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی حضور قرآن کے کسی حکم کی وضاحت کرتے ہیں، وہ حدیث میں بیان ہو جاتی ہے، یا اس پر طابقاً نال بن نال عمل کیا ہے، طابقاً نال بن نال کا مطلب سمجھتے ہیں، محاورہ ہے اردو کا، یعنی مطلب آپ نے گھوڑے کا نال دیکھا تو نال کو نال کے اوپر رکھے تو بالکل برابر ہوتے ہیں، اس سے یہ بنا ہوا ہے ایسے جیسے نال پہ نال رکھتے ہیں، یعنی بالکل مطابقت کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔
کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یا اس پر طابقاً نال بالنال عمل کیا ہے تو پیغمبر کے اس قول و فعل کو ہم سنت نہیں بلکہ قرآن کی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ سے تعبیر کریں گے۔ سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تحریر و تصویر پر مبنی ہے اور انہوں نے قرآن کے کسی حکم پر عمل یا اس کی تفہیم و تبیین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی یہ صورتحال یہ بنے گی کہ اگر چیز اصلاً ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے تو پھر وہ ادھر کی قرار پائے گی۔ قرآن میں اس کی تاکید ہوئی ہے، قرآن میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم کو ہدایت کی گئی ہے، لیکن وہ اصلاً ادھر سے پیدا ہو گئی، یعنی جدھر سے پیدائش ہوئی وہ کیٹیگری میں ادھر رکھی ہے۔ ہمارے ہاں اس کا چونکہ لوگ خیال نہیں کرتے تو چیزیں الجھ جاتی ہیں۔ طے کرنا پڑے گا نا کہ بھائی اگر تو سارا کا سارا دین قرآن میں تھا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، سارا دین میں تھا سنت میں تو ختم ہو گیا۔ اب یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ادھر قرآن کسی چیز کو انیشیٹ کرتا ہے، حضور حکم دے عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو عملاً وہ حضور کے سے بھی صادر ہو رہی ہوتی ہے اور قرآن میں حکم بھی ہوتا ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انیشیٹ ہو گئی ہے اور قرآن مجید اس کی تاکید کر رہا ہے۔ تو یہ چونکہ دونوں چیزیں آپس میں ایسے ہوتی رہتی ہیں، تو اب ایک کیٹیگرائز کرنے والا آدمی کیا کرے گا؟ یعنی وہ یہ اصول بنائے گا کہ اگر ابتداء ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے تو یہ قرآن پر، اور اگر ابتداء ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے، یعنی یہ سادہ عقلی اصول۔ علمی پہلو سے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ درست ہے، یہ اس طرح ہونی چاہیے، لیکن عمل کی دنیا میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کام عمل تو اس وقت زیر بحث ہے۔ اصول و مبادی کا موضوع عمل نہیں، علم ہے، یعنی اس میں دین کو سمجھنا۔ عمل تو آپ نے قرآن پر بھی کرنا، سنت پر بھی کرنا۔ ہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو کیسے بیان کریں گے، دین کو کیسے لیں گے، دین کو کیسے رکھیں گے، دین کو کہاں کیٹیگرائز کریں گے، دین کو کیسے سمجھیں گے۔ غلط کیٹیگرائزیشن سے کہیں عمل کی دنیا میں کوئی اثر نہیں پڑتا؟ بہت سے پڑھتے ہیں اور ایسے سنگین پڑھتے ہیں کہ بالکل صورتحال لوٹ کے رہ جاتی ہے، لیکن وہ عمل اندر نہیں۔ چوروں کے ہاتھ کاٹنا اسوہ حسنہ کہا جائے گا۔ حضور نے نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی نمونہ پیش کیا جائے گا تب ہوگا نا، مطلب ادھر حکم دیا ادھر کاٹ دیا تو اس میں اسوہ کیا ہوگا؟ اس بات یہ ہے کہ مثلا قرآن نے حکم دیا کہ بھائی نماز پڑھی جائے، تو ہم دیکھا حضور نے کتنی اچھی نماز پڑھی، تو اس کو تو نمونے کا لفظ اس کے لیے بولنا چاہیے۔ بولنے کو آپ بول رہے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا کریں گے بول کے؟ ادھر قرآن مجید نے حکم دیا، حضور نے عمل کرا دیا اس کو۔ اسوہ حسنہ ہے اس کو اس میں شامل کرتے ہیں ہمارے یہاں تو اسوہ حسنہ، تبیین، تبیین، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ایسا خط ملت لوگوں نے کیا ہے کہ اس کے پھر پورے دین کے فہم پر اثرات ہیں۔ یعنی قرآن نے ایک بات بیان کی، انیشیٹ قرآن سے ہوئی، حضور اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تو یہ حضور کی وضاحت کرنا چاہیے، تفہیم اور تبیین کرنا چاہیے، سمجھائیے حضور نے قرآن کی بات، اگرچہ وہ حدیث میں بیان ہوئی، حضور نے وضاحت کی ہے کسی سوال کے جواب میں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ حضور کی تفہیم و تبیین ہے۔ اچھا، قرآن نے کسی چیز کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت عمدگی سے عمل کیا، آپ کہیں گے حضور کا بہترین نمونہ ہے اس پر عمل کرنا۔ مثلا قرآن مجید نے کہا کہ بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، عاشرہن بالمعروف، اب حضور نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا جو آپ کبھی نہیں کریں گے، کم سے کم پنجاب کے مسلمانوں نے کوئی تو یعنی قرآن نے کہا نا کہ بیویوں کے ساتھ عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہت بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق، شرفاء کی روایات کے مطابق سلوک کرو، یہ قرآن کا حکم ہو گیا۔ اب حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھایا، کیا چیز ہوتی ہے اچھی معاشرے، بہترین نمونہ پیش کیا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سنت نہیں، اس میں حسن، وہ تو حکم قرآن نے دیا تھا، حضور نے اس پر عمل کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ تو اس سے آج یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس میں حسنہ کا لفظ کس چیز کو بولنا چاہیے، سنت کا لفظ کس چیز کو بولنا چاہیے، قرآن کا حکم کس کو کہنا چاہیے۔ یعنی چیز اگر قرآن سے اصلاً شروع ہوئی ہے تو وہ قرآن کا حکم، چیز اگر اصلاً پیغمبر سے شروع ہوئی ہے تو وہ سنت ہے۔ اگر اصلاً پیغمبر سے شروع ہو گئی ہے اور قرآن بھی اس کا حکم دے رہا ہے تو یہ تاکید ہے قرآن کی۔ یعنی اب میں جب کیٹیگرائز کروں گا تو اس کو قرآن کے احکام میں رکھوں گا نہیں، مثلا میں نماز کو قرآن کے احکام میں نہیں رکھوں گا،
समझ रहे हैं ना, उसको मैं सुन्नत की कैटेगरी में रखूंगा, जिसके बारे में कुरान ने भी ताकीद करना। और चोर के हाथ काटने को अगरचे हुजूर उस पर अमल कर रहे हैं, तो मैं कुरान के अहकाम के ज़ैल में रखूंगा अगरचे। सर ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है, तो इसको किस कैटेगरी में हम तो रखा है पीछे, जरूर में रख दिया था, आए हो गए रखने के बाद। सुन्नत की नौयत की शायद आपने सुना नहीं, अभी ये है नमाज, रोजा, हज, ज़कात और कुर्बानी का हुक्म भी अगरचे जगह जगह कुरान में आया है, और इसमें कुरान ने बाद इस्लाहात भी की हैं, लेकिन ये बात तो कुरान ही से वाज़ेह हो जाती है कि इनकी इब्तदा पैगंबर की तरफ से दीन इब्राहिमी की तजदीद के बाद उसकी तस्वीब से हुई है, इसलिए ये लाज़िमन सुन्नत है। इसमें सुनन में भी उसवा हसना किसी चीज़ पे करार दी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को बतौर सुन्नत जारी किया, फिर नफल नमाजें पढ़ी हैं बहुत सी, तो ये हुजूर का नमाज के मामले में नफल पढ़ने के बारे में बेहतरीन नमूना है। यानी एक काम आप बतौर सुन्नत जारी करेंगे दीन के तौर पर, फिर उसके ऊपर अमल की बाद मिसालें पेश कर देंगे। ये कि जो हुक्म आप हमें दे रहे हैं उस पर खुद भी तो अमल फरमाएंगे, तो वो आपको उसमें ऐसा नमूना। कुर्बानी जो है सुन्नत है, दीन भी है जी कुर्बानी। ये मौलवी साहब हम बहुत पीछे चले गए। पहला उसूल ये है कि सुन्नत सिर्फ वही चीज़ हो सकती है जो अपनी नौइयत के लिहाज से दीन हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दीन करार दिया। तो उसके बाद अगर तीसरे उसूल में उसकी मिसाल आई है तो अब गैर दीन की तो आ नहीं सकती। यानी हम चल पड़े ना यहाँ से हम चल पड़े कि असल में यहाँ ज़ेरे बहस सिर्फ दीन आना है। खजूर खाना सुन्नत है जी, लेकिन दीन नहीं है। खजूर खाना कोई सुन्नत हाँ कोई सुन्नत सुन्नत भी नहीं है। कैसे हो सकती है? आपने खाया, अमल तो किया वापिस चले पहली नशस्त इस पर तो हम इतनी मुफस्सल बहस कर चुके हैं कि सुन्नत उस चीज़ को कहा जाएगा। पहला जुमला ये है, पहला उसूल ये है कि सुन्नत सिर्फ वही चीज़ हो सकती है जो अपनी नौइयत के लिहाज से दीन हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दीन करार दिया। सुन्नत कैसे हो जाएगी? सुन्नत दीनी चीज़, ये आपने कहा कि अमली चीज, वो दूसरा उसूल है ना। यानी दूसरा उसूल जो है पहले वो कंट्राडिक्ट नहीं कर देगा। पहला उसूल ये है कि हमने उस घर में गए, हमने कहा अच्छा दीन क्या क्या, तो हमने दीन निकाल लिया, वो रख लिया मेज के ऊपर। अब उसके बाद दीन निकाल लिया तो दीन में भी मिली जुली चीजें होंगी ना बहुत सी। तो दूसरा उसूल बनाया गया कि भाई अमली चीजें सुन्नत होनी है। हो सकता है इसमें कोई जो आप इस घर से निकाल के लाए ईमान की चीज हो, अकीदे की चीज हो, इसको सुन्नत नहीं कहा जाएगा। फिर तीसरा उसूल हमने अप्लाई करना है उसके ऊपर, रब दे ऐसा। ये जो हमने यहाँ चीज उठाई है कहीं कुरान में तो इसकी इब्तिदा नहीं हुई थी, तो उसको उधर रखाएंगे जाकर। यानी ये सारी बहस ऐसे चल रही है। ऐसा नहीं कि एक उसूल पर आप अमल करके रखा है और दूसरे को ऐसा 2 मिनट रह गए नहीं बहस जी। बस ये इस नई बहस शुरू नहीं करेंगे। 3 उसूल पढ़ लिए भाई, सिर्फ 7 है, और इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा काम बाकी रह गया है, किसी को खत्म। सुन्नत सिर्फ उन्हीं चीज़ों का कहा जाएगा जो असलन पैगंबर के कौल व फेल और तकरीर व तस्वीर पर मबनी है। देखिए असलन का लफ्ज़ है, असलन इब्तदान, असलन पैगंबर के कौल व फेल और तकरीर व तस्वीर पर मबनी है, और उन्हें कुरान के किसी हुक्म पर अमल, कुरान के किसी हुक्म पर अमल, जब कुरान के किसी हुक्म पर अमल होगा तो या वो मुजर्रद अमल होगा या उसवा हसना कह लेंगे अगर हुजूर ने उसका कोई नमूना पेश किया, और या फिर कुरान मजीद के हुक्म की कोई वजाहत हुजूर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम कुरान की तफहीम, कुरान की तबीन, ये तो सुन्नत के लफ्ज़ का इतलाक नहीं करना। ये यानी ये वो काम है कि जिस काम के ज़रिए से जो काट कबाड़ हमारे यहाँ मौजूद होता है, अब उसकी हम तनकीद कर रहे हैं। यानी हम एक कमरे में गए, वहाँ एक ढेर लगा हुआ था, हमने जाकर पहला उसूल अप्लाई किया, हमने कहा कि गैर दीन चीज़ें अलग करो, ये सुन्नत नहीं हो सकती, सुन्नत नहीं हो सकती। फिर हमने दूसरा उसूल अप्लाई किया, हमने कहा कि गैर अमली चीज़ें जो इल्मी चीज़ें हैं, अकीदे की हैं, तारीख की हैं, वहाँ सब पड़ी हुई थी, हमने कहा इनको भी अलग करो, ये भी सुन्नत नहीं हो सकती क्योंकि लफ्ज़ सुन्नत का इतलाक ही इस पर मौजूद है। फिर हमने तीसरा उसूल अप्लाई किया कि क्या दिन में से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी पता कुरान से हुई है, तो भाई इसको कुरान के हुक्म में रखो ना, ये यहाँ कैटेगराइज नहीं हो सकती।
تو یہ کام جو ہے یہ جیسے ہی آپ کرتے جائیں گے یا تو درمیان میں بحث کر لیں، جیسے ہی آپ یہ سارا کام کرتے جائیں گے تو آخر میں وہی فہرست رہ جانی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. یعنی تو کھجور نہیں یعنی اگر آپ نے اصولوں کے اوپر بحث کرنی ہے تو کر لیجیے، لیکن یہ نہ کیجیے سارے اصول جب میں اپلائی کر چکا ہوں تو اس کے بعد آپ کہیں گے جی کھجور سنت ہے. کھجور تو پہلے دن نکل گئی. یعنی جیسے ہی ہم نے یہ اصول قائم کیا کہ دین ہونا چاہیے تو پہلے ہی کھجور تو الگ ہو گئی. جناب اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. انشاءاللہ